بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کے دل کے بند تالے کھولنے کی چابیاں۔ شوہر کے دل کے بند تالوں کو بیوی کیسے کھول سکتی ہے؟ شوہر کیسی ہی بے پرواہ ہو، لیکن قدرت نے عورت کو ایسی طبی رنگینیاں، سریلی آواز، مسکراہٹ نکھرنے والی، پیشانی نرم دی ہے اور زبان مائل کرنے والی اور گھائل کرنے والی، دو ہونٹ دل جوئی اور دلداری والی، اور دو آنکھیں نرم و نازک، ہاتھوں کی انگلیاں کی پوری عنایت کی ہے کہ نیک بیوی ان کو استعمال کر کے اپنے ہر ادا سے شوہر کو صرف اپنا بنا سکتی ہیں۔ کہ کوئی عورت اگر یہ کہے کہ مجھے کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرنے لگے، تو اس پر بہت ہی تعجب ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اس کے ہر ادا کو تعویذ بنایا ہوا ہے، اس کے ہر چیز میں جادو ہے، زیادہ اثر رکھا ہے، پھر یہ کیسے تعویذ مانگتی ہے؟ ہاں، شوہر اگر تعویذ مانگے کہ بیوی مجھ سے محبت کرنے لگی جائے تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے اور اس کی تدابیر میں بتلائی جا سکتی ہے، لیکن عورت کا جسم، اس کی آواز سب سے بڑھ کر، اور اس کی جان نثار اور اہم داری اور صفت میں وہ کشش ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا سمجھدار بیوی کو شوہر کی محبت حاصل کرنے یا اس میں اضافہ کے لیے کسی تعویذ لینے کی ضرورت نہیں، لیکن کسی مقدر میں ایسا شوہر آ گیا ہو جس کو سمجھداری سے گھائل و مائل کرنے کی ضرورت ہو، تو ہم اس کے دل کو یہ بند تالے کو کھولنے کے لیے 5 چابیاں پیش کرتے ہیں تاکہ نیک بیوی ان سب باتوں کا اہتمام کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز جو مرد کے دل و دماغ کو متاثر کرنے والی ہے وہ اس کی نگاہ ہے، کیونکہ پہلے آنکھ ہی فیصلہ کرتی ہے کہ میرے لیے کیسی رہے گی، پھر اس کا دل یا نہیں ہاں میں فیصلہ ہوگا۔ اگر اس کی نگاہوں میں کہ اچھی حالات، اچھی صاف ستھرے چہرے اور لباس پر پڑتی ہے تو اس کے دل میں اتر جاتی ہے اور اس کے دل میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے۔ اس لیے عرب کے ایک سمجھدار عورت نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی، تمہارے شوہر کی نگاہ کبھی تم پر کسی بری گندی حالت میں نہ پڑنی پائے، یعنی ہمیشہ صفائی کا خیال رکھنا۔ اس طرح عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، ساتھ ساتھ اپنے سونے کے کمرے اور بچوں کی صفائی کا بھی اہتمام رکھے، کیونکہ بعض ماہرین نفسیات نے لکھا ہے کہ ہم نے بہت سے مردوں کی آرزیائیں جمع کی ہے تو معلوم ہوا کہ کمرے کا صاف ستھرا ہونا اور اس میں ہر رنگ کے پودے اور کچھ پھول وغیرہ رکھنا، اس طرح بے جان خوبصورت قدرتی اشیاء کے سنہری فریم کی لگانا، بستر صاف ستھری سفید چادر جس پر سلیقے سے رکھے ہوئے خوبصورت تکیے دل کو راحت اور سکون دینے میں معذرت ثابت ہوتی ہے۔ دوسری چیز، نیک بیوی ایک ہی سریلی آواز مرد کو گریزہ بنانے کے لیے کافی ہے۔ بہت ہی تعجب کی بات ہے کہ جب کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھے بہت مارتا ہے اور ڈانٹتا ہے، نہ میری بات مانتا ہے اور نہ ہی مجھے کہیں لے کر جاتا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اتنی پیاری آواز دی ہے، اگر وہ اس کو صحیح استعمال کرے گا تو کیا مائل کرنے کو، کیا پرندے کے نغمے اور کیا مینا کی چہچہانا، یہ سارے مناظر قدرت ایک طرف، لیکن نرم دل و فرمان برداری بیوی کا ایک ہی میٹھا بول، جی میں حاضر ہوں، کہیے کیا حکم ہے، شوہر کے دل کو سنبھالنے اور مردہ دل میں زندگی کی نئی امنگ پیدا کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ کافی شافی ہے۔ اللہ تعالیٰ میاں بیوی دونوں کو شیریں کامیابی عطا فرمائے۔ تیسری چیز، بعض کو اس کا تصور ہی نہیں کہ قدرت نے سونگنے کی طاقت میں کتنی ہی تاثیر رکھی ہے، خصوصی طور سے جنسی تعلق کے اندر سونگنے کی طاقت تو اتباع کے ہاں بھی مسلم ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہر عورت کو بدود کے ذریعے، یعنی کہ کھالوں سے ایک ایسی غیر ہنسی خوشی جو مہکتی ہے، خوشبودار، جو مردوں کو عقلوں کو ہو سکتی ہے، اور صدیوں سے مرد عورت کی طرف اسی مہک کی وجہ سے مائل ہوتے ہیں۔ جس عورت میں جتنی زیادہ مہک ہوتی ہے، مرد اس کی طرف اتنے ہی زیادہ مائل ہوتے ہیں، اور جس میں یہ کم ہوتی ہے اس کی طرف کم میلات ہوتا ہے۔
لہذا عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کے لیے اس کی خوشی کے لیے کوئی اچھی سی خوشبو کا استعمال رکھے جو اس کی ناک کے ذریعے اس کے دل و دماغ تک پہنچے۔ آپ خوشبو ایسی ہو جو رنگ زیادہ ہو، مہک مثلاً خوشبو مہندی وغیرہ، زعفران وغیرہ یا چنبیلی وغیرہ کی۔ لہذا بیوی کو چاہیے کہ وقتاً شوہر کے لیے ایسی ہی خوشبو لگائیں جو شوہر پسند کریں۔ نمبر 4، یہ بات تو شادی کے بعد اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ میاں بیوی کے جسموں کا آپس میں ملنا دلوں کی ملنے کا سبب ہوتا ہے۔ قدرتی طور سے دنوں کے جسموں کے حرارت و گرمی، خصوصاً جو عورت کی مصاب سے حرارت باہر آتی ہے، دونوں کی کئی بیماریوں اور پریشانیوں کا اس سے ازالہ ہو جاتا ہے۔ لہذا مسلمان بیوی کو اس لذت کی حاصل کرنے میں شوہر کی ضرور باتوں کو ماننا چاہیے۔ اگر شوہر ہاتھ لگائے، چھونا چاہے تو وہ اپنے جسم کو خود سے آگے کر دے، بلکہ خود بھی اس کا جسم چھو کر اپنے جسم کو چھونے کی دعوت دے، اور کوشش کرے کہ اس کی فانی لذت کے ذریعے شوہر کو آخر لذتیں یاد دلائیں۔ یا لذتیں تو ہمارے باپ دادا علیہ السلام سے لے کر لوگ اب تک حاصل کر رہے ہیں اور دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس لذت کو کوئی ہمیشہ کے لیے حاصل نہیں کر سکتا، ہم بھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ لہذا ہم دیکھ لیں گے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ٹوٹا تو نہیں، ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے ہیں جس سے اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو رہا ہے۔ لہذا ہم بھی توبہ کر لیں اور صوفی سے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے میں گزاریں، اور ان حکموں کو دنیا بھر کے تمام انسانوں کے اندر لانے کے لیے کوشش اور فکر کریں، تاکہ ساری دنیا کے انسان آخری حقیقی اور لذتوں سے محروم نہ ہو۔ 5ویں چیز، ذائقہ حاصل کرنے کا انسان کے پاس سب سے بڑا ذریعہ منہ ہے، جو سر میں سے لے کے پاؤں تک سب سے زیادہ حساس اعضاء ہے۔ اس کے منہ کے ذریعے کی سب سے پہلی چیز جو بوسہ ہے، جو دونوں کے تعلق کی مقدار بغیر کسی تھرمامیٹر کے محبت کے بغیر یا کسی تھرمامیٹر ہو یا کسی بھی چیز کے ذریعے محبت کا درجہ اس کے وزن بتا دیتا ہے۔ بوسہ ایسی گونگی چیز ہے جو بغیر کہے ہی سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ ہزاروں محبت کی باتیں کے مقابلے میں ایک پیارا سا بوسہ زیادہ وزن رکھتا ہے۔ شوہر کا جب بیوی بوسہ لیتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتی ہے، نہ اس کے لیے کوئی وقت خاص کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی طریقہ۔ یہ محبت کا فوراً پھوٹنے پر دونوں کی بے قابو کر دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو بوسہ لیں، اور دونوں کو محبت کی جذبات کی اظہار پر مجبور کر دیتا ہے کہ بوسہ لے کر اپنی آپ کو مطمئن کرے۔ لیکن بعض اوقات نا سمجھداری بیوی اس میں بوسہ نہ لیتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی بہت ساری دشواری کا یا شوہر میں ناراضگی کا حکم ہوتا ہے۔ جنسی ملاپ کے حالانکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف اوقات میں اپنے شوہر کو بوسہ لینا ثابت ہے، خصوصاً شوہر گھر سے جب باہر جا رہا ہو تو بیوی اسے پیشانی پر الوداع بوسہ دے، جس میں عظمت و احترام کے ساتھ محبت و شفقت و مہک ہو۔ اس طرح جب وہ سفر سے لوٹے تو بوسہ لے۔ اس طرح جب شوہر بوسہ لینے کے ارادے کرے تو ایک گال کے ساتھ اور دوسرا گال بھی آگے کر دے تاکہ محبت میں اضافہ ہو۔ اور بہت سی عورتیں شوہر کی محبت کے لیے پانی پڑواتی ہیں، تعویذ لیتی ہیں، شوہر دوسری بیوی کی دوسرے عورتوں کی طرف نہ جائے۔ مجھ پر صحیح توجہ دیں، ان کو چاہیے کہ محبت بڑھانے والا آسان نسخہ استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کے اندر سر سے لے کے پیر تک ہر چیز میں نعمت سے نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے اس کا استعمال کریں تو اس کا شوہر کبھی کسی دوسری عورت کی طرف راغب نہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح نالج کی اضافہ فرمائے اور اپنے اپنے گھروں میں شوہر کے ساتھ اور
صحیح طریقے سے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور بری نظروں سے، حاسدوں کی حسد، بد نظروں کی بزر اور شاہروں کے سحر سے بچائے۔ ایک روایت میں ہے کہ صدقہ کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ بہت کثرت سے دیا کرو، کیونکہ میں نے عورتوں کو بہت کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے۔ عورتوں نے دریافت کیا کہ کس وجہ سے یا رسول اللہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں لعنت بد دعائیں بہت کرتی ہیں اور خاوند کی ناشکری بھی بہت کرتی ہیں۔ یہ عورتوں کو خاص نصیحت ہے کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے خوب صدقہ دیا کرو۔ دوسرے حدیث میں ہے کہ صدقہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے غصہ کو بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں کی خاص خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مسلمانوں کی عورتیں، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، چاہے بکرے کا کوئی کھوری کیوں نہ ہو، اس لیے اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں عورتوں کو اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے ہدیہ دینے کی عادت بنانی چاہیے۔ اللہ پاک کی دعا ہے کہ ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔